یہ کامران سے بھی یہی سوال. اسٹارٹنگ فرام اظہر علی. پہلے میں جاتا ہوں کہ آپ کہاں گئی اظہر, یہی سوال کہ اگر آپ نے پریپریشن, جو ابھی ہم بات کر رہے تھوڑی دیر پہلے, پریپریشن یہ ہوتی ہے نا, جیسے انڈیا کی ایگزامپل بار بار دے رہے ہیں کیونکہ ہم بیچ پہ انڈیا پہ ہنس رہے تھے کہ آپ اپنی بی ٹیم کو کھلاتے, جب وہ بڑے میچز آتے ہیں تو آپ کی اے ٹیم, جو آپ کی مین ٹیم ہے, وہ رسٹی لگتی ہے. تو لیکن انہوں نے پراپر کمبینیشن بنا لیا بیسٹ ینگسٹرز کا, بیسٹ سینئر پلیئرز کا, اور وہ ہمیں نظر آ رہا ہے اس ورلڈ کپ میں. ہماری کوئی پلاننگ ہی نہیں ہے اس وقت. تو آپ کا بیک اپ بھی انجرڈ ہے. اگر آپ فاسٹ بالر کی بات, احسان اللہ بھی انجرڈ ہے, پیچھے سے حسنین کی بھی پرابلم ہے, آپ کے پاس آپشنز ہی کم رہ گئے ہیں. تو اس پر کیا کہیں گے کہ ہم پریپریشن اس طرح سے نہیں کر رہے؟ دیکھیے, اس بات میں پہلے بھی کافی دفعہ ذکر ہو چکا ہے کہ کسی بھی, رضوان ہے فرض کرے بھی انجرڈ ہو جائے تو آپ نے حارث کو سلیکٹ کیا تھا, اس کو کتنی ون ڈے کرکٹ کھلائی آپ لسٹ اے کے 6-7 میچز ہیں آپ کے. کی بات باسط بھائی کہہ رہے ہیں, میں کر لیتا ہوں. سرفراز کو ہم ایک پلیئر کو, ٹھیک ہے آپ کا فرسٹ چوائس کیپر ہوتا ہے کوئی, لیکن دوسری چوائس کے کیپر کو آپ اتنا ڈسکارڈ نہیں کرتے تھے کہ یار نہیں اب نیا ہی لے کے آئیں گے کیونکہ ایج ہوگی ہے اس کی, اب نیا ڈالنا ہے. بھائی اس سے اس کے جتنے سال باقی ہیں کرکٹ کے اس کو یوٹیلائز تو کر لو. اگر وہ کہیں کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, ایک پریزنس ہے, ایک ایکسپیرینس ہے, کپتانی کا ایکسپیرینس ہے. جیسے وہ پہلے بات ہو رہی تھی نا کہ مشورے لینے بند کر دیے ہیں. آئی تھنک یہ دماغ میں بات ڈالی گئی ہے کپتانوں کے کہ بھائی آپ نے ڈیسیژن کرنا ہے, کسی کی بات نہیں سننی. تو آئی تھنک کہ وہاں پر سرفراز کے ساتھ بھی زیادتی ہے, پاکستان کے ساتھ بیسیکلی زیادتی ہے کہ آپ نے کسی بھی فارمیٹ میں اس کو اندر نہیں لگا, مجبوراً ایک ٹیسٹ سیریز میں آپ کو کھلانا پڑا, تب آپ نے کھلایا اور اس نے پرفارم کیا. اسی طرح اگر آپ ساتھ رکھیں, ایک آدھ سیریز میں سرفراز بھی جائے, وہ کھیلے تاکہ وہ ان ٹچ رہے, تاکہ ورلڈ کپ آئے کہیں آپ کو پتا ہو سرفراز کدھر کھڑے ہیں. ابھی تو آپ کو نہ حارث کا پتا ہے, اگر سرفراز کو بھی لے جاتے تو اس کا بھی نہیں پتا ہوتا کہ کہاں کھڑے ہیں. بالکل بیسیکلی آپ کھلا کے پتا لگتا ہے نا. ادر آپشنز ایز ویل. حسیب اللہ بہت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, ان کے بڑی اچھی ڈومیسٹک میں پرفارمنس ہے. مجھے تو یہ سمجھ میں نہیں آ رہا کہ محمد حارث ون ڈے میں کیسے کنسیڈر بھی ہو رہے ہیں. لیکن جب آپ ایک جو اکثر ہم بات کرتے ہیں نا, ایک اننگ کی پرفارمنس پہ کسی کو لائکنگ ہو گئی, اس وجہ سے وہ T20 ورلڈ کپ کھیلنے گئے, چلیں T20 تک تو سمجھ آتی ہے, لیکن ایک آدھ اننگ پہ پھر ہم نے اسٹار بھی بنا دیا. ٹھیک ہے, حارث از ویری گڈ ٹیلنٹ, نو ڈس ریسپیکٹ, لیکن ابھی ٹائم ہے, اس کو میچور ہونا ہے, پھر میچ ونر, کنسسٹنٹ میچ ونر بننا ہے, اور اس میں پوٹینشیل ہے. لیکن آپ پورا چھلانگ چوتھے پانچویں سے چھلانگ مار کے ٹاپ پہ نہ لے کے جائیں. جو پیچھے آپ کا آلریڈی اتنے عرصے کا ایکسپیرینس ہے سرفراز کا, آپ یوٹیلائز کرتے ہیں. اسی طرح بالرز ہیں جو آپ کو لگتا ہے وسیم جونیئر تھا تو آپ اس سے نیا بال کراتے نا ان سیریزوں سے, تاکہ آپ کو پتہ لگتا ہے کہ وسیم کدھر کھڑے ہیں. آپ کھلا رہے ہیں ایز اے فورتھ سیمر کھیل رہے ہیں, تو وہ تو آپ چھپے رہیں گے نا. آپ فرنٹ لائن پہ لے کے آئیں, ہاں بھی آپ مجھے میچ جتا کے دے سکتے ہو کہ نہیں جتا کے دے سکتے, خدا نہ خواستہ ہار دیتے ہیں, پھر آپ پہ ہوتا ہے کہ یار یہ نہیں ہے, اگلے آپشن بھی دیکھنے ہیں. اصل میں آپ ان سوالات کے جواب دیے, لیکن ساتھ ساتھ یہ بتائیے کہ اب وہ مرحلہ بھی گزر گیا نا, 14 اکتوبر بھی گزر گیا, کیا انڈیا کے خلاف فخر کو کھلائیں اور امام کو بٹھائیں, وہ جو بھی ہونا تھا وہ سارے سے گزر گئے. آج کی میچ کا رزلٹ بھی سامنے ہے, پرفارمنس بھی سامنے, تو اب 3 میچ ہو گئے ہمارے پاس اینالائز کرنے کے لیے کہ نیدرلینڈ سے کس طرح جیتے, سری لنکا سے اچھا چیز کیا, اور انڈیا سے کیا ہوا. اب 5 دن بعد جمعے کے روز آسٹریلیا کی ٹیم سے آپ کا میچ ہے, جس کے بارے میں آپ لوگوں کا بھی یہ خیال ہے کہ اب تک بہت برا کھیلی ہے لیکن پورا پوٹینشیل رکھتی ہے بہت تگڑے انداز سے کم بیک کرنے کی. اب بتائیے کہ بالکل اگلے میچ میں اب کیا کرنا چاہیے, پلینگ اسکواڈ میں تبدیلی کیا ہونی چاہیے, کیا نہیں. بالکل, اب سب سے پہلے تو یہ دیکھیں جو اگلی کنڈیشن آئیں گی وہ کیسی ہیں, اس حساب سے ٹیم بنائیں. دوسرا اسپن ڈپارٹمنٹ میں اب آپ کو دیکھیں, انڈیا کا میچ سے پہلے میں نے کہا تھا چینج نہیں بنتا. جی ہاں بالکل, کیونکہ اب آپ نے اتنے میچز کھلا دیے, اسٹریٹ اوے اسامہ کے ساتھ بھی زیادتی ہو گئی, اتنے بڑے کراؤڈ کے سامنے اتنا بڑا میچ آپ ایک دم کھلا. صحیح, ٹھیک ہے. اب آپ کے پاس ایک ونڈو ملی ہے 5 دن کی, آپ ری اسیس کریں, آپ شاداب کو ریسٹ کرائیں. ہاں ٹھیک ہے, یہ اس کے لیے بھی بہتر ہوگا, ٹیم کے لیے بھی بہتر ہوگا, اور آپ کو پتہ لگے گا کہ اسامہ میر کیا کر سکتے ہیں ہمارے لیے, تاکہ آگے ٹورنامنٹ میں آپ کے کافی میچز پڑے ہیں, آپ کو آئیڈیا ہوگا کہ ایک تبدیلی ضرور کرنی چاہیے. آپ نے عبداللہ شفیقی کی سکسیسفل ہوئی, ضروری نہیں ہے یہ بھی ہو, لیکن ایٹ لیسٹ یو شوڈ میک سم, کیونکہ کام نہیں کر رہی نا ایک چیز. صحیح, تو یو ہیو ٹو, اگر آپ کی جیسے بیٹسمین اس کی ٹیکنیک نہیں, ایک ٹیکنیک کے اوپر وہ کھیل رہا ہے, اس سے پرفارم نہیں ہو رہا, تو کچھ چینج کرے گا تو بہتر آئے گی, ورنہ تو ویسے ہی چلتا رہے گا. اور فخر اور امام آپ کے خیال میں؟ فخر اور امام دیکھیں, ابھی امام کو ایک اور میچ دینا ضروری ہے. ٹھیک ہے, اب آپ تاکہ اب پتہ لگ جائے کہ امام کا ایک فیصلہ ہو جائے کہ پھر فخر زمان کا بھی 2-3 میچ کا ایک ریفریش بٹن جو ہے وہ ہو جائے گا, اور وہ ایک فریش مائنڈ سیٹ سے آئے گا. امام کو ایک میچ اور دیں, اس کے بعد اگر دیکھیں ابھی بھی رنز نہیں ہو رہے اور کمبینیشن ہمارا اس طرح نہیں بن رہا, تو پھر اس کے بعد دیکھیں. ابھی آئی تھنک کہ امام نے آج اس طریقے سے سٹارٹ کیا تھا, لیکن جو مجھے اس سے تھوڑی سی شکایت ہے کہ
کہ جب آپ کا سٹارٹ اچھا مل جائے تو بجائے آپ کا ٹیمپو تیز ہونے کے ٹیمپو الٹا آ گیا کہ آپ نے بالکل اس کی حالانکہ ایک شاٹ ہے نکل کے سامنے اوپر سے بڑا زبردست ہٹ لگاتا ہے لیکن اس نے کیونکہ رنز بیلٹ میں نہیں ہے تو اس نے کہا کہ اچھا سٹارٹ مل گیا میں آگے چلتا جاؤں. یہاں پہ جب انڈیا پاکستان کا میچ ہے جسے کہتے ہیں نا تھوڑا سا اپنی چھلانگ سے اوپر جا کے پنچ مارنے کا ٹائم تھا تو تھوڑا سا جب اسٹارٹ اچھا ملتا تھا ایک دو پنچ لگتے ان کو وہ اور انڈر پریشر ہوتے. تو آپ کے خیال میں بھی ایک تبدیلی کرنی چاہیے کہ شاداب کی جگہ کھلانا چاہیے ہمیں اسامہ میر کو. اور کامران میں آپ کی خیال میں بھی میرے خیال سے پوری ٹیم کا نا مائنڈ سیٹ چینج کرنے کی ضرورت ہے. لڑکے کھلانے سے نہ کھلانے سے آپ چھوٹی ٹیم کے خلاف سروائیو کر سکتے ہیں. کسی بڑی ٹیم کے ساتھ کھیلنا ہونا تو اپنا مائنڈ سیٹ چینج کرنا پڑے گا, اپنا گیم پلان چینج کرنا پڑے گا, پازیٹیو رہنا پڑے گا. ساری ٹیمیں بڑی آج انڈیا نے 30 اووروں میں 200 رنز چیز کر لی ہیں چاہے وہ سیکنڈ بیٹنگ کر رہے ہیں. ہماری ٹیم ہوتی ہم نے 30 اووروں میں کرنا تھا چیز. تھوڑا بیٹنگ سٹائل ہم لوگوں کو چینج کرنا پڑے گا. اسی میں ایک سوال پوچھ سکتا ہوں کامران, مجھے بتائیے گا کیا یہ ہو سکتا ہے یہ آئیڈیا آپ نے فلوٹ کیا تھا؟ بیکاز مجھے یہ سمجھ نہیں آ رہا ایک آؤٹ آف فارم کو نکال کے دوسرے آؤٹ آف فارم کو اندر ڈالنا. کیا یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کیونکہ آپ نے بڑے ایکسپیریمنٹ اسی ورلڈ کپ میں کیے ہیں تو آپ اوپر رضوان کو بھیج دیں کیونکہ وہ T20 میں تو اوپن کرتے ہیں تو آپ کی تھوڑی سی وہ سچویشن بھی بن جائے گی. کپتان اور کوچ کو بھی کنونس ہونا پڑے گا اس چیز پہ پھر جا کے چینج کریں گے. میرے اور آپ کے کہنے پہ نہیں کر سکتے. رضوان بھی ولنگ ہو نا اوپر جانے کے لیے, یہ بھی بڑا ڈپینڈ کرتا ہے. جیسے اس نے اسٹیٹمنٹ دی ہے میں 5 پہ خوش نہیں ہوں 4 پہ خوش ہوں تو ایسے خوشی سے کہے نا ٹیم کے لیے میں اوپر کھیلوں گا T20 میں اوپن کرتا ہوں ٹیم کا کمبینیشن بھی اچھا ہو جائے گا. یہ پہلے سوچنا پڑے گا پوری ٹیم کو کہ ہم لوگ کس نمبر پہ کس پلیئرز کو کھلائیں. پھر بیٹنگ آپ اس اپروچ کے ساتھ بے شک آپ اب سری لنکا کی اگر ہسرنگا ہوتا ہے نا تو پھر آپ وہ بھی نہ چیز کرتے رہے. ان کی بالنگ ہے ہی نہیں ہے, وہ ہم لوگ جو کہتے ہیں آدھا تیتر آدھا بٹیر وہ بالنگ تھی ان کے پاس تو چیز ہونا ہی ہونا تھا. بلکہ وہ جیسے سیٹ ہو گئے تو وہ تو 5 اوور پہلے ختم کرنا چاہیے تھا جو 48 اووروں میں ہم لوگوں نے ختم کیا. لیکن ہم لوگوں کو ٹاپ ٹیموں کے خلاف پازیٹیو رہنا پڑے گا. اس بیٹنگ جیسے آج بیٹنگ کی ہے 20 اووروں میں ہمارا 105-10 اسکور تھا, انڈیا کا 150 اسکور تھا. جی تو آسٹریلیا بھی ایک مضبوط ٹیم ہے, پروفیشنل ٹیم ہے اور بڑا اسٹرانگلی کم بیک کرتے ہیں. ان کے پاس بھی اب کم بیک کرنے کا موقع ہے. پاکستان کی پرفارمنس اور کانفیڈنس بالکل نیچے گیا.